درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا رسول اللہ. آج جلوس محمدی کا مقصد کیا ہے؟ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر جلوس محمدی میں شرکت کیوں کر رہے؟ سب کو یہ معلوم ہے کہ آج کی یہ تاریخ وہ مبارک تاریخ ہے، وہ مسعود تاریخ ہے، وہ یادگار تاریخ ہے، ایسی قیمتی تاریخ ہے کہ اسی تاریخ میں ہم مومنین کے آقا محمد عربی کی ولادت ہوئی. اسی تاریخ میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف فرما ہوئے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا. اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کو کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پیارے مصطفیٰ اپنوں کے لیے بھی رحمت ہے، پیارے مصطفیٰ غیروں کے لیے بھی رحمت ہے. پیارے مصطفیٰ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہر قوم کے لیے رحمت ہے. پیارے مصطفیٰ حیوانات، نباتات، جمادات، کائنات کے لیے رحمت ہے. پیارے مصطفیٰ شمس و قمر، برگ و ثمر، خشک و تر، جن و بشر، شجر و حجر، لال و گوہر، ہر شے کے لیے رحمت ہے. مصطفیٰ اولین کے لیے بھی رحمت ہے، آخرین کے لیے بھی رحمت ہے، مردوں کے لیے بھی رحمت ہے، عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچوں کے لیے بھی رحمت ہے، بچیوں کے لیے بھی رحمت ہے، مرد و زن کے لیے رحمت، عرب والوں کے لیے رحمت، عجم والوں کے لیے رحمت، مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت، شمال و جنوب والوں کے لیے رحمت، یورپ والوں کے لیے رحمت، ایشیا والوں کے لیے رحمت، بر اعظم والوں کے لیے رحمت، بر صغیر والوں کے لیے رحمت. ان کی رحمت ایسی عام ہے کہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. تو رحمت للعالمین کی آمد کا موقع ہے. یہ دو شیر کہ نور بن کر، نور لے کر، نوری پہ کر آ گیا. نور بن کر، نور لے کر، نوری پہ کر آ گیا. عرش اعظم کا ستارہ اب زمین پر آ گیا. محبت سے بولیں سبحان اللہ. عرش اعظم کا ستارہ اب زمین پر آ گیا. نور سے معمور عالم ہو گیا ہے دفعتاً، نور سے معمور عالم ہو گیا ہے دفعتاً. آمنہ کی گود میں قدرت کا مظہر آ گیا. آمنہ کی گود میں قدرت کا مظہر آ گیا. اب کوئی پیاسا نہ جائے گا در سرکار سے، اب کوئی پیاسا نہ جائے گا در سرکار سے. فضل کا دریا عنایت کا سمندر آ گیا. فضل کا دریا عنایت کا سمندر آ گیا. مظہر نور خدا کی جب ہوئی جلوہ گری، مظہر نور خدا کی جب ہوئی جلوہ گری، صدقہ لینے آسمان سے مہ اتر کر آ گیا. صدقہ لینے آسمان سے مہ اتر کر آ گیا. اور یہ شعر سماعت فرمانے کے دفن ہوگی پھر کوئی بیٹی ناب زیر زمین، دفن ہوگی پھر کوئی بیٹی ناب زیر زمین. ہو مبارک بیٹیوں محبوب داور آ گیا، ہو مبارک بیٹیوں محبوب داور آ گیا. پہلے تو میں آپ سب کو جلوس محمدی کی آمد مصطفیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب کو اس مبارک و مسعود موقع پر سلامت رکھے، باکرامت رکھے. ہندوستان ہمارا عزیز ملک ہے اور اس ملک میں مولا خوب ترقی عطا فرمائے، امن و امان عطا فرمائے، انتی و شانتی عطا فرمائے. چونکہ ہندوستان وہ عظیم ملک ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت نے 1450 سال پہلے مدینہ شریف میں ارشاد فرمایا تھا او لوگو مجھے ہندوستان سے وفا کی بو آتی ہے. سبحان اللہ. ارے اس ہندوستان کو جس میں ہم رہتے ہیں مصطفیٰ نے پسند فرمایا. بولو محبت سے سبحان اللہ. کہ مجھے ہند سے وفا کی بو آتی ہے. وفا میں محبت بھی ہے، وفا میں اخوت بھی ہے، وفا میں ایمانداری بھی ہے، وفا میں دیانتداری بھی ہے، وفا میں اخلاق حسنہ بھی ہے، وفا میں حب الوطنی بھی ہے. تو ہندوستان کا مسلمان غریب تو ہو سکتا ہے، غدار نہیں ہو سکتا. یہ کل بھی وفادار تھا، آج بھی وفادار ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر.
ہے جلوس محمدی، یہی وہ تاریخ ہے کہ آقا کی آمد ہوئی، اور پیدائش کو عربی میں میلاد کہتے ہیں۔ توجہ سے سنیے گا، آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہوگا تو جواب پہنچ جائے گا۔ عربی میں پیدائش کو میلاد کہتے ہیں، جیسے انگلش میں یوم پیدائش کو برتھ ڈے کہتے ہیں، برتھ ڈے، یوں ہی عربی میں پیدائش کے دن کو یوم میلاد کہتے ہیں۔ میلاد کا دن یعنی یہ وہ تاریخ ہے کہ اس تاریخ میں مصطفیٰ کی آمد ہوئی، اور ہم سنیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او پیارے حبیب، آپ کو پیدا کرنا اگر مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہیں کرتا۔ میلاد کا معنی پیدائش، اللہ فرماتا ہے آپ کا میلاد مقصود نہ ہوتا تو میں آسمان کو پیدا نہیں کرتا، فرش کو پیدا نہیں کرتا، عرش کو پیدا نہیں کرتا، لوح قلم کو پیدا نہیں کرتا، جبرائیل کو پیدا نہیں کرتا، اسرافیل اسرائیل میکائیل کو پیدا نہیں کرتا، اولین کو پیدا نہیں کرتا، آخرین کو پیدا نہیں کرتا۔ اب آیت کریمہ اور اس حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ یہ زمین میلاد نبی کے صدقے میں، یہ آسمان میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ فرش میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، یہ عرش میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، سمندر کی سیلانی، موجوں کی طغیانی مصطفیٰ کے صدقے میں، پھولوں کی مہک، کلیوں کی چٹک، ذروں کی دمک، ستاروں کی چمک میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں، کائنات کا ذرہ ذرہ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ آج جلوس محمدی میں نکلنے والوں مبارک ہو، زمین بھی میلاد والی ہے اور آسمان بھی میلاد والا۔ سبحان اللہ بے شک حق ہے۔ وہ جو نہ ہے تو کچھ نہ پا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میلاد والے آقا جب اس خاکدان گیتی پہ تشریف لائے تو اپنے ماننے والوں کو اس شان سے عطا فرمایا۔ کمیٹی کے افراد کی پرزور فرمائش ہے ایک حدیث پیش کرنے کی، وہ رات پوری نہ ہو سکی، اس وقت میں پوری کر دیتا ہوں۔ مشکاہ شریف میں یہ حدیث شریف اور ترمذی شریف صفحہ 218 پر یہ حدیث شریف، ان عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ و طلحہ فی الجنہ و زبیر فی الجنہ و سعد بن ابی وقاص فی الجنہ و سعید بن زید فی الجنہ و عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ و ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ۔ جلوس محمدی کا موقع ہے لیکن فرمائش مصطفیٰ کی عطا کے بارے میں ہے، فرمائش مصطفیٰ کے تصرف کے بارے میں ہے، فرمائش مصطفیٰ کی عطا کے بارے میں ہے کہ آقا نے اپنے ماننے والوں کو دنیا میں ہی جنت عطا فرمائی اور کس شان سے عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن آقا کے صحابی فرماتے ہیں کہ پیارے نبی تشریف فرمائے اور اسی محفل میں صداقت کے تاجدار صدیق اکبر آگے آقا نے فرمایا وہ دیکھو ابو بکر آ رہے جنتی ہیں، تب تک کہ عدالت کے شہسوار عمر ابن خطاب آگئے، پیارے نبی نے فرمایا عمر ابن خطاب آ رہے جنتی ہیں، تب تک کہ سخاوت کا لمبردار عثمان غنی آگئے، آقا نے فرمایا عثمان غنی کی آمد ہو رہی ہے یہ بھی جنتی ہے، تب تک کہ داماد پیغمبر فاتح خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر کرار صاحب شمشیر ذوالفقار دلدل سوار حضرت علی آگئے، آقا نے فرمایا علی ابن ابی طالب آ رہے یہ بھی جنتی ہیں، تب تک کہ حضرت طلحہ آگئے، فرمایا وہ دیکھو حضرت طلحہ آ رہے یہ بھی جنتی ہیں، تب تک کہ زبیر آگئے، فرمایا زبیر آ رہے جنتی ہیں، سعد ابن ابی وقاص آگئے، فرمایا وہ دیکھو سعد ابن ابی وقاص آ رہے یہ بھی جنتی ہیں، تب تک کہ سعید ابن زید آگئے، فرمایا سعید ابن زید آ رہے یہ بھی جنتی ہیں، تب تک کہ عبد الرحمن ابن عوف آگئے، مصطفیٰ نے فرمایا عبد الرحمن ابن عوف آ رہے یہ بھی جنتی ہیں، تب تک کہ ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، فرمایا وہ دیکھو ابو عبیدہ بن جراح آ گئے یہ بھی جنتی ہیں۔ جو لی مظفر نگر والوں مصطفیٰ نے اپنے 10 صحابہ کرام کو دنیا میں ایک ہی محفل میں جنتی بنا دیا اور فرما دیا ابو بکر تم جنتی ہو، عمر تم جنتی ہو، عثمان تم جنتی ہو، علی تم جنتی ہو، طلحہ تم جنتی ہو، زبیر تم جنتی ہو، سعد ابن وقاص تم بھی جنتی ہو، سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف تم بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جنتی ہو۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت پکار اٹھے وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، حضرت مولانا ذکر اللہ صاحب مکی، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت. حضرت کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ہاتھوں کو اٹھا کر بولو یا رسول اللہ. یہی وہ تاریخ ہے کہ اسی تاریخ میں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی. غور فرمائیے گا، آقا کائنات کی ہر شے کے لیے رحمت، اور میرے نبی کی اس عظمت اور رحمت کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے. فرانس کا رہنے والا ایک ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے پوری دنیا کے لوگوں کے ناموں کی لسٹ بنائی. وہ لوگ جنہوں نے ملی، قومی، سماجی، فلاحی، سیاسی کام کیا، ان لوگوں کی لسٹ بنائی جن کا لوگوں پہ کچھ اثر ہے، اور جنہوں نے قوم کے لیے، ملک کے لیے کوئی کام کیا، ایسے کامیاب لوگوں کی لسٹ بنائی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ فرانس کا رہنے والا، اس نے 100 لوگوں کی لسٹ بنائی، 100 لوگوں کی، اور دا 100 کے نام سے کتاب لکھی. رہنے والا فرانس کا ہے، ڈاکٹر مائیکل ہارٹ ہے، مسلمان نہیں ہے، عیسائی بھی نہیں، یہودی ہے، یہودی. اس نے 100 لوگوں کے نام لکھنے کے بعد ان کی جیونی پر، سیرت پر ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھنے کے بعد 1 نمبر پہ ہمارے نبی کا نام رکھا. 1 نمبر پہ کسی اور کا نام نہیں، ہمارے نبی کا نام رکھا. فرانس میں انٹرویو میں پوچھا گیا، اور ڈاکٹر مائیکل ہارٹ، تو نے 1 نمبر پہ یہودی پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا، عیسائی پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا، بدھسٹ پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا، غیر مسلم کے پیشوا کا نام کیوں نہیں رکھا؟ ارے مسلمانوں کے نبی محمد عربی کا نام 1 نمبر پہ کیوں تو نے رکھا؟ تو ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کہتا ہے، محمد کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے انٹرویو میں کہا، ان کی پوری زندگی میرے سامنے ہے، ان کی مکی زندگی بے مثال ہے، ان کی مدنی زندگی بے مثال ہے، ان کا سفر بے مثال ہے، ان کا حضر بے مثال ہے، خلوت بے مثال ہے، جلوت بے مثال ہے، نبوت بے مثال ہے، رسالت بے مثال ہے، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت بے مثال ہے. ان کے ماننے والے ابو بکر بے مثال، عمر بے مثال، عثمان بے مثال، علی بے مثال، طلحہ بے مثال، بلال حبشی بے مثال، اور آج بھی ان کے ماننے والے ان کے نام پر جان کی قربانی پیش کرنے والے ہر وقت تیار ہیں. ان کے غلام بھی بے مثال ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک حق ہے. یہ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے اعتراف کیا کہ ان کی طرح نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. تو مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. اور خوب نوٹ کرو، جلوس محمدی میں جا رہے ہو تو جانے میں بھی آپ کا انداز اتنا سادہ ہونا چاہیے کہ زبان پہ درود شریف ہونا چاہیے، زبان پہ کلمہ طیبہ ہونا چاہیے. آپ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. نگاہیں جھکا کر اس انداز سے نکلے کہ دیکھنے والے بولے، جب محمد کے غلام کی یہ شان ہے تو محمد عربی کی شان کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ادب کا دامن تھام کر رکھیں، اور ادب اور محبت کے ساتھ حضرت مولانا صغیر احمد صاحب قبلہ، حضرت مولانا ناصب علی صاحب قبلہ، عزیزم عمران اور کمیٹی کے سارے افراد کی نگرانی میں یہ جلوس محمدی خیریت سے گزرے. اور میں دعا کرتا ہوں کہ تم سلامت رہو قیامت تک، اور قیامت نہ ہو قیامت تک. اور یہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ مبارک ہو، خیر الانام آ رہے ہیں، وہ لے کے خدا کا کلام آ رہے ہیں. فرشتوں نے آ کر کہا ہمیں
سے کہ اب انبیاء کے امام آ رہے ہیں، اور یہ کہوں کہ صبح طیبہ میں ہوئی، بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہر میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، چلتے چلتے وہ بات دہرا دوں جو رات پیش کی تھی 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ یہ تاریخ سب کو معلوم ہے، 15 اگست 1947 کو ہندوستان کے ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب نے مل کر انگریزوں کو ہندوستان سے بھگا کر ہندوستان کو پاک کیا۔ تو 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا، تو جب 15 اگست کی تاریخ آتی ہے ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ 15 اگست کی تاریخ آتی ہے مکانوں پہ جھنڈے لہراتے، ترنگا لہراتے۔ 15 اگست کی تاریخ آتی ہے ہم مدرسوں کی چھت پہ ترنگے لہراتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ہم 15 تاریخ میں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، نیا لباس پہنتے ہیں، مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ ہاں شریعت کی حد میں رہ کر یوم آزادی منانا جائز ہے، تو 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا اور 12 ربیع الاول کو پوری دنیا آزاد ہوئی ہے کہ اس تاریخ میں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ اس تاریخ میں رحمت للعالمین کی آمد ہوئی ہے، لہذا ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ آمد مصطفیٰ پر خوشی کا اظہار کیا جائے اور جلوس محمدی میں شرکت کر کے مصطفیٰ سے محبت کا ثبوت پیش کیا جائے۔ یہ پیغام اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔ سب کھڑے ہو جائیں۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، اے حبیب خالق دو جہاں، دل بے کسا کا سلام لو، تم فاطمہ کا ہے واسطہ، میرے چشم و جاں کا سلام لو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام